مال و متاع کی طرف نہیں، مغفرۃ من ربکم، اور اس جنت کی طرف، وہ جنت عرضھا کعرض السماء والارض۔ اللہ اکبر، کوئی انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ فرمایا اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، اور اس جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ کبھی اندازہ لگا سکتا ہے کوئی انسان؟ بڑے سے بڑا سائنسدان بھی آج تک اندازہ نہیں لگا سکا کہ زمین سے آسمان تک کا کتنا فاصلہ ہے، کیونکہ اس فاصلے کو ناپنے کے لیے بھی اس کو لاکھوں نوری سال چاہیے، کروڑوں نوری سال چاہیے۔ نوری سال سمجھتے نوری سال کیا ہے؟ نور کہتے روشنی کو، کہ روشنی کی اسپیڈ سے کوئی انسان چل رہا ہو، اور سائنسدانوں نے خود یہ مثال دی ہے کہ ایسی تیز رفتار کوئی سواری ہو جو روشنی کی اسپیڈ میں چل رہی ہو۔ سورج کی روشنی، سورج ہم سے لاکھوں کلومیٹر دور ہے، لیکن چند سیکنڈوں میں اس کی روشنی یہاں پہنچ جاتی ہے، چند سیکنڈوں میں۔ مثال انہوں نے خود دی ہے کہ ایسی کوئی سواری ہو کہ جو روشنی کی اسپیڈ سے چلتی ہو، اس کی روشنی اتنی اسپیڈ ہو کہ اس زمین کو تقریباً 24,000 کلومیٹر سے زیادہ کوئی بتاتے ہیں زمین کا رقبہ، اس پوری زمین کو ایک سیکنڈ کے اندر اندر 7 مرتبہ چکر لگا لے، 7 مرتبہ ایک سیکنڈ میں، اتنی تیز اسپیڈ ہو۔ تو اس کے اتنی تیز اسپیڈ سے چلنے والی سواری کو بھی ایک ستارے سے دوسرے ستارے تک پہنچنے کے لیے لاکھوں سال چاہیے، لاکھوں سال چاہیے۔ انسان کی زندگی ہے اتنی۔ فرمایا اس جنت کی طرف صحیح کرو، جلدی کرو، جس کا عرض آسمان اور زمین کے بعد، اتنی بڑی جنت۔ ہم دنیا کے اندر 40-50 گز کی زمین کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ 100 گز زمین مل جائے، 50 گز زمین مل جائے، رہنے کے لیے چھاؤں مل جائے تو ہم اس کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ جو کرایہ دار ہیں ان سے پوچھیں اس کا حال، جو زندگی کرائے پہ گزار رہے ہیں نا، ہر مہینے 8,000 10,000 بھر کے، ان سے قدر پوچھیں زمین کی، گھر کی کیا قیمت ہوتی، کیا قدر ہوتی۔ ہمیں تو بنا بنایا مل گیا نا، ماں باپ نے بنا کے دے دیا تو ہم خوش ہو گئے، ہمیں تکلیف نہیں آئی۔ جب آپ کو بنانا پڑے گا پھر آپ کو اس کا اندازہ ہوگا۔ تو ایک چھوٹے سے گھر کے لیے ہم اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ زندگی لگ جاتی ہے داؤ پر، کماتے 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 کہ وہ بہت سارے لوگ تو ویسے ہی مر جاتے ہیں، زندگی بھر گھر نہیں بنا پاتے، 50 گز کا مکان بھی نہیں لے سکتے، اور بعض لوگ لے لیتے ہیں تو زندگی کے آخری اینڈ میں بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے دیا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زمین کی تھوڑی سی جگہ کے لیے ہم کتنا پریشان ہوتے ہیں، کتنی مشکلات جھیلتے ہیں، تب جا کے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اتنی سی ایک گھر 120 گز کا مکان بھی بڑی مشکل سے لے پاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زمین سے لے کے آسمان تک، یعنی اس کا کوئی اندازہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ کتنے کلومیٹر کی وہ زمین، وہ جنت ہوگی۔ اتنا بڑا فاصلہ، اتنا عرض ہے اس کا، اتنی بڑی جنت دے رہا ہے کہ صرف میری بات مان لو، میری اطاعت کر لو، میری فرما برداری کر لو، بس اتنی سی بات۔ وہ کیا ہے، کوئی غلط کام نہیں ہے اس میں کہ تم جا کے بس جنگیں لڑو، لوگوں کو مارنا دھرنا شروع کر دو، گولیاں کھاؤ، لڑائی جھگڑا کرو، فتنہ فساد مچاؤ، شراب پیو، جوا کھیلو، چوریاں کرو، ڈکیتیاں کرو۔ یہ تو حکم نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ۔ قتل و غارت کرو، نیک اعمال کرو، عامل الصالحات۔ قرآن مجید میں جہاں بھی آیا کہ ایمان لے آؤ اور عمل صالح کرو، نیک اعمال، اچھے اعمال کرو، برے اعمال کا حکم کہاں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے نیکی کا حکم دیا ہے، نیک اعمال کا حکم دیا ہے کہ بس میری مان لو، مجھ پر ایمان لے آؤ اور نیک کام کرتے رہو، اچھے کام کرتے رہو، اچھے کام کرتے رہو، میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان لوگوں کے لیے ایسی جنت، ایسے باغات ہیں جن کے دامن میں، جن کے درمیان نہریں رواں دواں ہیں، دودھ کی، شہد کی، شراب کی، پانی کی، ایسے باغات ہیں۔ کیا مزہ ہوگا، کیا منظر ہوگا اس کا، کیا لذتیں ہوں گی، یہ دنیا کی مثال تو ہم اس میں دے ہی نہیں سکتے۔
تو وہ ہمیں دے رہا ہے کہ تم اس کی طرف سبقت کرو، جلدی کرو، اس جنت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اس کی رضا کی طرف۔ وہ جنت جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، وہ کس کو ملے گی؟ کسی کافر کو تھوڑی ملے گی، کسی منافق کو تھوڑی ملے گی، کسی بدعمال کو تھوڑی ملے گی، کسی نافرمان کو تھوڑی ملے گی۔ اس کے لیے فرمایا اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تیار کر کے رکھی ہے جو اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، اس کے تمام رسولوں پر ایمان لے آتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کا کام کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس نے نیک اعمال کر، اچھے اعمال کرنے، بدعمالی سے بچنا ہے۔ اس کے لیے اتنی بڑی جنت بنائی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ جس سے چاہے وہ فضل عطا فرماتا ہے۔ اسے کوئی روکنے والا تھوڑی ہے، کوئی منع کرنے والا تھوڑی ہے، کوئی پابندی لگانے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے دے دے۔ وہ کس کو دے رہا ہے؟ ایمان والوں کو دے رہا ہے، اس کی مرضی ہے نا۔ کافروں کو کیوں نہیں دے رہا؟ نافرمانی کر رہے ہیں۔ مشرکوں کو کیوں نہیں دے رہا؟ شرک کر رہے ہیں۔ بدعمالوں کو کیوں نہیں دے رہا؟ کہ بدعمالی کر رہے ہیں۔ فرمایا میری مرضی ہے، میں تو ایمان والوں کو دوں گا۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ تو میں نے ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے جنت کہ جو اللہ پر، اس کے رسولوں پر ایمان لے آتے ہیں، نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے تیار کی ہے۔ مجھے کون روکنے والا ہے؟ میں کیوں دوسروں کو دوں؟ میری مرضی۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ کا فضل کوئی معمولی نہیں ہے، اللہ کا فضل عظیم ہے۔ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے، عظیم فضل والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماں، میری بہنوں، ہمیں خود بھی اللہ کا بندہ بننا ہوگا، اللہ کی بندی بننی ہوگی، اللہ والے بننا ہوگا، اللہ سے محبت کرنی ہوگی، شدید ترین محبت کرنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہوگی۔ انسانوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحیح حدیث میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، سوائے اپنی جان، اپنے ماں باپ کے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ غلط ہے۔ تم یہ کہو کہ میں اپنی جان، اپنے ماں باپ، سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں۔ یعنی بندہ مومن پر یہ لازمی ہے، فرض ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے نفس سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ بڑھ کر محبت اگر وہ کرے گا انسانوں میں، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا۔ اور محبت کے جو اسے پھل ملیں گے، جب وہ دیکھے گا اور جب وہ حاصل کرے گا تو بڑا خوش ہو جائے گا۔ اس کی مہمان نوازی محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کرے گے، آب کوثر پہ کھڑے ہو کر آب زمزم یہ جام اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ اس کا صلہ ہے۔ ہم دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کریں گے تو یہ رائے گائے نہیں جائے گی۔ محشر کے دن جب تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، ہانکا جائے گا اور میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اپنے حوض پر، جو حوض کوثر، انا اعطیناک الکوثر آپ پڑھتے ہیں نا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ کوثر کیا ہے؟ ایک حوض ہے، ایک نہر ہے، اور وہ چھوٹا موٹا نہیں ہے، وہ بہت بڑا ہے، کئی کلومیٹر میں بڑا حوض ہے۔ فرمایا میں وہاں کھڑا ہوں گا، صحیح بخاری میں، اور لوگ میرے پاس آئیں گے، میں اپنے ہاتھوں سے انہیں جام پلاؤں گا، پانی کوثر کا، آب کوثر۔ اب اندازہ لگیں قیامت کا دن ہو، جب لوگ سارے مر چکے ہوں، دفن ہو چکے ہوں، اور پھر دوبارہ زندہ ہو کے نکلے ہوں، اور جب نکلے ہوں تو اوپر آسمان پھٹا ہوا لال ہو، اور زمین پر کوئی چیز نہ ہو، سب چٹیل میدان ہو، کہیں پانی کا نام و نشان نہ ہو، اور کئی دنوں سے، کئی ہفتوں سے، کئی مہینوں اور سالوں سے وہ چلتے چلتے میدان محشر میں پہنچے ہوں۔ میدان محشر کہاں سجے گا؟ مکہ میں نا، زمین کا بیچ وہی ہے،
وہاں میدان محشر سجے گا. اب پاکستانی کو جاتے ہوئے تو ٹائم لگے گا نا، کیونکہ اس دور میں PIA کا پلین تو نہیں ہوگا، جہاز تو نہیں ہوگا، سمندری بیڑا تو نہیں ہوگا. سمندر بھی ختم، ہوائی جہاز بھی ختم، سواریاں اونٹ گھوڑے گدھے بھی ختم. اب پیدل جاؤ، اور جانا بھی پڑے گا، کوئی رک نہیں سکتا. پیچھے سے آگ آئے گی اور دوڑتے ہوئے جائیں گے. نہ پیروں میں جوتی ہوگی، نہ سر پہ کپڑا ہوگا، نہ جسم پر بدن پہ کوئی کپڑا ہوگا. ننگے بدن ننگے جسم، اور خوف کے مارے آنکھیں اس کی اوپر ہوں گی. مجال نہیں کسی کو کوئی ایک دوسرے کو دیکھ سکیں. وہ ڈر اور خوف کا عالم یہ ہوگا کہ آسمان جب پھٹا ہوا دیکھے گا، آسمان پھٹ جائے گا تو وہ گلابی ہو جائے گا، خوفناک. ستارے جڑ جائیں گے، سورج مدھم ہو جائے گا، آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا. تو اوپر کیا نظر آئے گا؟ خوفناک منظر ہوگا. اسی خوف میں اوپر دیکھتا جائے گا، آگے چلتا جائے گا. پیچھے مڑ کے دیکھنے کی اس کو مجال نہیں ہوگی. رکے گا تو پیچھے آگ آئے گی، آگ کی ایک باڑ لمبی، چاروں طرف سے آگ لگ جائے گی، اور چاروں طرف سے ایک دائرہ جیسے بن جاتا ہے نا وہ آگ، وہ چلتی چلتی سکڑتی وہ میدان محشر تک لوگوں کو پہنچائے گی. ہر طرف جہاں جہاں انسان موجود ہوگا، جہاں وہ مرا، جہاں وہ دفن ہوا، وہیں سے نکل پڑے گا اور میدان محشر کی طرف. وہاں پر ساقی کوثر کون ہوں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ حوض کوثر کا آب کوثر کس کو نصیب ہوگا؟ وہ انہی لوگوں کو نصیب ہوگا جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہوگی. آپ سے محبت، شدید ترین محبت انسانوں میں سب سے زیادہ، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے، اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کے، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کے، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا ہوگا، ان سے محبت کی ہوگی، الفت کی ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ہاتھوں سے آب کوثر بھر کے پلائیں گے، جو کئی مہینوں سے ستائے ہوئے، بھوکے پیاسے، تڑپتے ہوئے آئے ہوں گے. اللہ اکبر. انہیں پانی نصیب ہو جائے گا. وہ جب پیئیں گے تو کیا سمجھتے ہو کہ دوبارہ پیاس لگے گی اس کو؟ اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار بن جائیں، اور اللہ سے محبت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالی ہمیں تمام اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، اور آخرت کی فکر کر لیں. دنیا سے جی لگانے کے بجائے آخرت سے جی لگائیں، کیونکہ دنیا آنے جانے والی چیز ہے، آج ہے کل نہیں ہوگی، مر کے ختم ہو جانا ہے. جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے لاکھوں کروڑوں آئے اور زمین میں دفن ہو گئے. آج تک لاکھوں لوگ موجود ہیں، قبرستان بھرے ہوئے ہیں، جو کہتے تھے میں کل سے نماز شروع کروں گا. کیا کہتے تھے؟ کل سے نماز شروع کروں گا. ان سے قبرستان بھرے پڑے ہوئے، لیکن ان کو کل نصیب نہیں ہوئی. تو یہ مت سوچیں کہ میری کل نصیب ہوگی، میں کل سے نماز شروع کروں گا. کل سے نہیں، آج سے، ابھی سے. اگر واقعی اللہ سے محبت ہے، اگر نہیں ہے محبت اللہ سے، اس کے رسول سے، پھر جو چاہو کرو. پھر کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی پابندی، کوئی سختی نہیں ہے. جو جی چاہے کرو. جہاں کروڑوں اربوں لوگ دنیا دار بنے ہوئے ہیں، عیش و عشرت میں لگے ہوئے ہیں، وہاں تم بھی لگ جاؤ. اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ ہم تو اللہ کے داعی ہیں، اللہ کی طرف بلانے، دعوت دینے والے ہیں. جو چاہے اس دعوت کو قبول کر لے، جو چاہے نہ کرے، اس کی مرضی ہے. لمن شاء فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے انکار کر دے، ناشکری کر لے. وأقول قولي هذا لي ولكم، استغفر الله.